اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی آج کیونکہ ٹیوزڈے یعنی منگل ہے، خود سازی اخلاق۔ بات چل رہی تھی انسان کی دو حیثیتوں دو مرتبوں کے بارے میں کہ انسان کے اندر دو حیثیتیں دو مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ حیوانی مرتبہ ہے، جی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ انسانی مرتبہ ہے، اور یہ دونوں مرتبے اور دونوں حیثیتیں آپس میں انسان کے اندر، یہ مت سمجھے گا کہ انسان کے اندر مطلب اس کا مطلب دو نفس ہو گئے، دو روح ہے انسان کی، نہیں، روح ایک ہی ہے، مرتبے الگ الگ ہیں، اور انسان بھی دو نہیں، انسان بھی دو نہیں، حقیقت ایک ہے انسان، بس یہ مرتبے دو ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کو اچھی چیزوں کی طرف ابھارتا ہے کہ تو بھائی انسان ہے، انسانی کام انجام دے، لیکن ایک مرتبہ اسے پستیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو روایات میں جو کچھ روایات و آیات میں نفس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، تمام نیکیاں اسی کی وجہ سے ہے، اور یوں ہے اور وہ ہے، لیکن ادھر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کچھ آیات و روایت کتنی ایسی ہیں جو اسی نفس کی بہت زیادہ برائیاں بھی کرتی ہیں۔ نفس یوں ہے، اتنا پست ہے، نفس ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ یوں ہے، وہ ہے۔ تو جب انسان ایک حقیقت ہے، نفس ایک ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب کیا دو نفس ہو گئے؟ نہیں، نفس بھی ایک ہے، تو پھر یہ تعریف بھی اور برائی بھی کیوں؟ تو اس کا مطلب آیات و روایت میں ٹکراؤ ہے آپس میں؟ نہیں، یہ جو دو ٹکراؤ جو آپ کو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، یہ ٹکراؤ نہیں، یہ اس کے دو مرتبوں کو ہے۔ جو انسانی مرتبہ ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہی انسانی مرتبہ ہے جو انسان کو کمالات تک لے جاتا ہے، نیک غیبت نہیں کرنی، اچھائیاں کرنی ہے، مجھے قرب میری یہ دنیا یہ جسم جو ہے یہ اللہ کے تک پہنچنے کے لیے مددگار ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیکار ہے۔ پھر انسان اسی کے ذریعے، تو اس والے نفس کی تعریف کی گئی ہے جو یہ مرتبہ ہے نفس کا انسانی۔ لیکن ایک حیوانی مرتبہ بھی تو انسان میں پایا جاتا ہے کہ اسے ہر چیز اپنے لیے پسند ہے، شہوت رکھتا ہے، غصہ غضب رکھتا ہے، سب کچھ اگر اسے کنٹرول کر کے نکل جائے تو انسانی مرتبے پہ پہنچتا ہے، ورنہ حیوان سے بھی پست ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہاں ہے قرآن کیا ہے، بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ تو چوپائے کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہر چیز کو مار کاٹ کے اپنے لیے کھاتے ہیں، شہوت رکھتے ہیں، سب کچھ۔ انسان پہ تو عقل تھی نا، وہ عقل ہونے کے باوجود ان جیسے کام انجام دے رہا ہے، تو جانوروں سے بھی پست ہوا کہ نہیں؟ تو یہ جو دو آیات و روایات دو طرح کی ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں، جبکہ وہ چیز الگ الگ بھی نہیں ہے، انسان کے اندر دو نفس دو روح تو نہیں ہے نا، اور روایات دو طرح کی، تو کیا خدا نخواستہ آیات و روایات میں ٹکراؤ ہے کہ ایک جگہ اچھائی کی تعریف کر رہے ہو رہی ہے، ایک جگہ برائی ہو رہی ہے؟ نہیں، کہا کہ دو انسان حقیقت ایک ہے لیکن اس کے مرتبے دو ہیں، ایک حیوانی مرتبہ ایک انسانی مرتبہ۔ حیوانی مرتبے کی وہ برائیاں کی جائی ہیں کہ اگر اسے آپ اس حالت پہ رہو گے تو یہ اتنا پست ہے، یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اس سے آگے نکل کے انسانی مرتبہ پہنچ جاؤ تو ہر نیکی کی جڑ پھر وہی ہے۔ تو یہی ہے کہ انسان جب انسان پہچان لیتا ہے کہ میں کیوں خلق کیا گیا ہوں، بھائی دیکھیے انسان کے اندر روح ہے مجرد چیز، مجرد یعنی جو مادی نہ ہو، مادی یعنی جو جگہ گھیرتی ہے، دکھائی دیتی ہے، ناپی تولی جا سکتی ہے۔ اب آپ دکھائی دے رہے ہیں، آپ کو کتنی جگہ گھیر رکھی، کتنے وزن کے ہیں، لیکن روح دکھائی دے رہی ہے آپ کو، کیا وزن ہے اس کا، کہاں ہے، کوئی جگہ ہے اس کی خاص کے مثلا آپ کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، آپ وہ روح نہیں۔ روح نہ جو چیز نہ جگہ گھیرے، نہ اس کا نہ وزن ناپ تول نہ ہو، اسے مجرد کہتے ہیں، جیسے روح ہے۔ تو خدا جو ہے مجرد ہے، فرشتے جو مجرد چیزوں میں آتے ہیں، عالم تجرد، اور انسان کا جسم کیا مادی۔ تو آپ فلسفے میں دیکھیں گے تو کہ مادے کا تجرد سے کیسے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے جبکہ دونوں حقیقتیں ہی الگ ہیں، تجرد ایک مادہ۔ کہا کہ نہیں، انسان کے اندر اسی لیے اللہ نے ایک مجرد چیز رکھ دی ہے، روح، عالم تجرد والی۔ اس روح کے ذریعے سے اللہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے، وہ اس روح کے ذریعے سے قرب الہی تک پہنچتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ کہ مادی چیز تجرد تک کیسے کانٹیکٹ کر سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک مجرد چیز رکھی کہ جو اب انسان جب اس اپنی نفس پر اس پر غور کر لے گا، اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے پاک کر لے گا،
انسانی مرحلے میں مرتبے پہ ہوگا تو پھر کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری روح کہاں سے کانٹیکٹ ہے، تو اس روح کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرتا ہے انسان. لیکن اگر وہ یہاں تک نہیں پہنچا تو پستیوں میں چلا جاتا ہے، پھر اسے انسان کو سامنے کی چیزیں برائی نظر نہیں آتی، پردہ پڑ جاتا ہے آنکھوں پہ. آنکھیں تو ہیں دکھائی نہیں دیتا، کان تو ہے سنائی نہیں دے گا. کیوں ہے وہ ایسا؟ جبکہ اللہ نے اچھے کی اچھائی اور برے کی برائی تو سب کے لیے برابر رکھی ہے نا پہچان. لیکن ایک انسان کو نہیں دکھائی برائی نہیں لگتی اور مجھے لگ رہی ہے مثال کے طور پر، تو کیا مطلب ہوا اس میں اللہ نے مجھے الگ الگ بنایا اسے اور اس مجھے نہیں. یہ وہی دنیاوی پردے آنکھوں کے سامنے پڑ گئے ہیں جو اسے دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ باقی سب کی صلاحیت ایک سی تھی. تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا تو وہ جو مرتبہ انسانی ہے وہی انسان کو احساس دلاتا، بھائی تو انسان ہے، تو انسان ہے، تو قرب الہی کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو قرب الہی کے لیے خلق کیا گیا ہے. کون احساس دلاتا ہے یہ انسانی مرتبہ کہ تو یہ کہاں پستیوں میں پڑ جانا چاہ رہا ہے؟ تو قرب الہی کے لیے، تو بہت اعلیٰ مقام کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، تو کہاں پستیوں میں پڑنا ہے؟ تو یہ کون سا مرتبہ انسانی مرتبہ انسان کو ایسا. اور جب اس انسانی مرتبے کی طرف ہم توجہ کرتے چلے جائیں گے تو پھر حقیقت میں ابھی آپ سوچتے ہیں یا کوئی بھی سوچے گا یار انسان فرشتے جو ہیں وہ دن رات عبادتیں کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، اور ہم انسان اس سے افضل کیسے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے. ہم انسانی مرتبے پر جس دن پہنچ جائیں گے تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ ہاں بھائی واقعی فرشتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے انسان. آئیے تو بات یہاں چلتے چلتے آگے آئی باطنی زندگی تک. انسان کی باطنی زندگی، انسان اس دنیا میں ایک ظاہری زندگی رکھتا ہے، ظاہری زندگی جو ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جو اس کے جسم اور تن سے مربوط ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک باطن میں ایک نفسانی زندگی بھی گزار رہا ہے اسی وقت میں، اس حالت میں کہ وہ دنیا میں زندگی کرتا ہے، باطن میں وہ کمالات، سعادت اور نورانیت کی طرف بھی سیر و سلوک کرتا ہے. اور الٹا بھی ہو سکتا ہے اس کا، بہت سے لوگ پستی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، باطنی زندگی یا اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا درحالی کہ وہ دونوں کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، مادی زندگی بھی جی رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی معنوی زندگی بھی چل رہی ہے. کچھ کی اچھائیوں کی طرف آگے سیر و سلوک کر رہے ہیں، کچھ یہی دیکھیے. اور باطن میں بھی وہ کمال اور سعادت اور نورانیت کی طرف بھی وہ سیر و سلوک کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یا تو پھر وہ بدبختی اور شقاوت اور تاریکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو دو زندگی گزار رہے ہیں انسان ایک ہی وقت میں، نہیں، ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی زندگی. ظاہری زندگی ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باطنی زندگی ہم ایک دوسرے کی نہیں دیکھ رہے، اللہ لیکن دیکھ رہا ہے. لیکن اپنی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باطنی زندگی کہاں جا رہی ہے. میں نے ابھی اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اور میں نے ابھی تقریر ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں، وہ تقریر میں ضرور کہتا ہوں، اور یہ میرا نہیں، آیت اللہ جوادی آبولی صاحب کا، جن کا ابھی کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بہت بڑے عارف تھے. سمجھ رہی ہیں سکینہ، کلثوم، فاطمہ، بشرا؟ بھلے آیت اللہ جوادی آبولی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے برزخ کے بارے میں سنا ہوگا کہ برزخ کسی کا اتنا برا ہوگا، برزخ کسی کا اتنا اچھا ہوگا، اور برزخ میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، شکل اعمال جو ہے مجسم ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن عارف جو ہے وہ عرفا جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں نا برزخی شکلیں. تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ ان کا جملہ ہے یہ کہ انسان اوروں کا نہ صحیح اپنی برزخی شکل ابھی دیکھ سکتا ہے. بہت سے کہتے ہیں برزخ میں پتہ نہ کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ابھی دیکھ لیجئے جو ہمارا اس ٹائم باطن ہے نا برزخ میں، وہ ہمارا ظاہر ہوگا. برزخ میں دنیا میں اس ٹائم جو ہمارا باطن ہے نا، جو کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا باطن میں کیسے ہیں، کتنے لیچڑ ہیں، کتنے گندے ہیں، کیسی ذہنیت ہے ہماری، ہے کس طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے، کب ہم کیا کر لیتے ہیں. اپنا اندر تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، نہیں سکینہ، اپنے اندر کو تو ہر کوئی جانتا ہے نا. بھلے آقا. اپنے اندر سے دیکھیں، میں آپ سے بہت اچھے سے ملتا ہوں، ظاہر بہت اچھا کر کے ملتا ہوں، لیکن باطن کو تو میں اپنے آپ جانتا ہوں نا کیسا ہوں. تو جوادی علی صاحب کہتے ہیں کہ برزخ میں کیا ہونے والا ہے دوسروں کا نہ صحیح، انسان اپنا ضرور جانتا ہے، اپنا برزخ دیکھ سکتا ہے، اور برزخ نہیں، کل صراط، قیامت سب دیکھ سکتا ہے. نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ لیجیے آپ، اگر آپ کا ذہن آج آپ کی جو نفس ہے
کس جانور سے میچ کر رہا ہے یا کس چیز سے میچ کر رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے آخرت میں وہی ظاہر ہوگا۔ جو ابھی ہمارا پوشیدہ ہے لوگوں سے باطن، وہ قیامت کے دن ہمارا ظاہر ہوگا۔ جو آج باطن ہے وہ کل ظاہر ہوگا۔ اپنے باطن کو ظاہر کر لیجئے، وہ آپ کی برزخی شکل ہے، برزخی اعمال ہے۔ اب میں اندر سے غیبت کرنے والا ہوں، مثلا دنیا کو نہیں پتا، مثال کے طور پہ میں غیبت کرتا ہوں، تو مجھے پتا ہے نا کہ میرا برزخ کیا ہے، میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، میں برزخ میں قیامت میں اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا ہوں۔ اپنی برزخ دیکھ لی میں نے، نہیں دیکھ لی؟ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں اپنی برزخ؟ آپ لوگ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، روایات پڑھ لیجئے تہمت اور الزام کا کیا وہ ہے، تو وہ آپ کی برزخی شکل ہے۔ قیامت کی برزخی وہی ظاہر ہوگی، بس ابھی پوشیدہ ہے، وہ باطن ہے، وہی وہ ظاہر ہوگا۔ تو انسان، تو یہ جواد احمد صاحب کہتے ہیں جو انسان کا آج ظاہر ہے وہ کل ظاہر، باطن ہے وہ کل ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اپنے اوروں کا نہ صحیح لیکن اپنا اپنا برزخ سب دیکھ سکتے ہیں، اپنا اپنا برزخ سب دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا ہم جیسے آپس میں بیٹھے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، یار قیامت کے بارے میں نے روایات پڑھی بہت سخت ہے، پل صراط پہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، ایسا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں پتہ ہے، اپنے اعمال دیکھ لیجئے، جیسے اعمال ویسی سپیڈ ہوگی ہماری، ویسی سپیڈ ہوگی اس پل پہ۔ آج اگر ہم برائیوں کو دیکھ کے پھسل جاتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں لالچ دے دیا جائے، ہم پھسلنے کے لیے تیار ہے ہمارا باطن، تو سمجھ لیا ہم پل صراط پہ پھسل رہے ہیں۔ ہم آج اگر ہمارا زندگی موبائل میں اٹکی ہوئی ہے، موبائل تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، یا دنیاوی چیزوں سے، بھائی دنیاوی چیزوں سے لگاؤ بھی تو سختی کا سبب بنتی ہے، دنیاوی چیزوں سے اگر لگاؤ زیادہ ہے تو سمجھ لیجیے ہم صراط پہ پھسل رہے ہیں۔ صراط پہ سکینہ بشرا، اگر ہماری بولے دنیاوی چیزیں، میرے کپڑے، میرا موبائل، میرا گھر، میرا یہ، میرا وہ دنیاوی چیز سے اگر ہمارا اتنا لگاؤ، اگر دیکھ لیجئے جتنا دوبارہ ہمارا دنیاوی چیزوں سے لگاؤ ہے اتنا ہی وہاں پہ ہم پھنس رہے ہیں، اور جتنا لگاؤ کم ہے اتنا ہی ہم اسپیڈ سے چل رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے اپنا اپنا برزخ سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر دیکھ لیجیے کیا ہوگا، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ہوگا، بہت سخت ہے اور یوں ہے وہ ہے، سب ہم اپنا اپنا سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان ہے، ہر چیز وہ جیسے بھی ملے، اس کی دل نفس ایسا ہے، باطن ایسا ہے کہ جو چیز بھی جیسے مل جائے وہ لے لے گا، وہ تو کون سی جانور کی شکل ہے وہی وہ آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گا۔ جانور بھی تو یہ کام کرتے ہیں، انہیں نہیں فرق پڑ رہا کس کا ہے کیسا ہے، انہیں تو کھانا ہے جی۔ تو اب دیکھ لیجئے آپ کو کیا لگتا ہے انسان محشور ہوں گے؟ پھر انسان محشور ہونے کے لیے انسانی کام بھی تو کرنے پڑیں گے، جیسے کام ہوں گے ویسے محشور ہوں گے۔ یہ تو انسان دنیا میں اپنی دو طرح کی زندگی جی رہا ہے، ایک ظاہری جو کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے سب کچھ کرتا ہے، اور ایک باطنی زندگی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یا اچھائیوں کی طرف اوپر جا رہی ہے یا پستیوں میں جا رہی ہے، یا وہ انسانیت کے سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے اور تاریک وادی اور حیوانیت کے پس درجے میں غلطہ غوطے کھاتا ہوا ہوتا ہے، یا وہ کمال کے درجے طے کر کے نور اور جی آگے کیا لکھا ہے، سرور و کمال و جمال کے راستے طے کرتا ہے، یا پھر وہ عذاب اور تاریکی میں گزر رہا ہوتا ہے۔ گرچہ اکثر لوگ اس باطنی زندگی سے غافل ہیں، اکثر لوگ اس اپنی باطنی زندگی سے غافل ہے نہیں ہے، ورنہ اگر توجہ کر لیں تو پتہ لگ جائے گا نا کہاں جا رہے ہیں، پستی پہ جا رہے ہیں یا بلندی پہ۔ پستی پہ جا رہے ہیں تو ہمارا انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ بھائی سدھار، تو اس لیے نہیں آیا ہے انسان، تو اس لیے نہیں آیا کہ تو پستیوں میں جا، تو اس لیے آیا کہ تیرے اندر روح ہے، وہ تجرد ہے، اس کا تعلق تو بہت بلند ہے، تو فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ لیکن وہ حقیقت اور واقعیت رکھتی ہے یہ بات۔ خداوند اعلیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ظاہری دنیاوی زندگی کا علم تو رکھتے ہیں۔ انسان آج کل کیسے ہو گئے، دنیاوی علم تو خوب ہے، سیکھ رہے ہیں، سب علم ہے، لیکن اخروی زندگی جو باطنی ہے اس سے غافل بیٹھے ہیں، جبکہ وہ حقیقت رکھتی ہے، جبکہ
بھائی یہ والی زندگی جو ظاہری زندگی ہے تو اس زندگی کا وسیع راستہ ہے نا، یہ تو صرف مقدمہ ہی تو ہے یہ اس زندگی کا، یہ زندگی حقیقت تو وہ اصل مقصد یہ تو نہیں ہے نا، مقصد تو وہاں تک پہنچنا ہے، اور ہم مقصد پہ پہنچے بغیر راستے میں ہی بھٹک گئے۔ کون سی سورہ ہے جی کون سی سورہ ہے یہ؟ کون سا؟ مطلب کون سے آپ نے کہا قرآن میں ہے؟ کون سا والا؟ یہی جو آپ بتا رہے تھے بل ہم ازل اولئک کالانعام بل ہم ازل، آیت ہے قرآن کی، سورہ تو دیکھنا پڑے گا، ویسے سرچ کروں گا مل جائے گا۔ اولئک کالانعام، انسان جب بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، جب پستیوں میں جاتا ہے اولئک کالانعام بل ہم ازل۔ تو کسی چیز کا جان لینا یا نہ جاننا واقعیت میں مؤثر نہیں ہوتا، کسی کا جاننا نہ جاننے سے اثر نہیں پڑتا۔ قیامت کے دن جب انسان کی آنکھ سے مادیت کے سیاہ پردے اٹھا لی جائیں گے، مادیت کے پردے ہی تو جو ہے ہر انسان اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس دنیاوی پردے ڈلے ہوئے ہیں جو ہم وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن یہ جب موت کے ساتھ ہی یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ موت جب ابھی آئی بھی نہیں ہوتی نا، آنے والی ہوتی ہے، تبھی پردے ہٹ جاتے ہیں بھائی، تب نکلنے سے پہلے دکھائی دینے لگتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پردے اس وقت ہٹتے ہیں، تو جب پردے اٹھا لی جائیں گے تو اس وقت وہ اپنی واقعیت اور اپنے آپ کو پہچانے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں اس امر سے غافل تھا، لیکن آج تیری آنکھیں تیز بین ہو چکی ہیں، تیز دیکھ رہی ہیں، اب سب دیکھ رہی ہیں تیری آنکھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اخروی امور اسی دنیا میں انسان کی ذات میں موجود ہے، قیامت کے جو چیزیں ہیں نا وہ ابھی موجود ہیں ہمارے اندر کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، لیکن انسان اس سے غافل ہے۔ لیکن آخرت میں جب غفلت کے پردے ہٹا لی جائیں گے تو اس وقت تمام امور کو دیکھے گا۔ آیات اور روایات سے یوں استفادہ ہوتا ہے، یہ استفادہ ہوتا ہے، یہ حاصل ہے آیات و روایت سے کہ انسان کا نفس اس جہان میں کئی ایک چیزوں کو بجا لاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں کتنی چیزوں کو بجا لاتا ہے؟ بہت سی چیزوں کو، اور جن چیزوں کو وہ بجا لاتا ہے، انجام دیتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، جو آخرت میں اس کی زندگی کا ماحصل اور نتیجہ ہوا ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی کا یہی چیزیں فیصلہ کریں گی کہ تمہیں اچھی زندگی ملنے والی ہے وہاں یا عذاب والی زندگی ملنے والی، یہی چیزیں فیصلہ کریں گی جو ہم یہاں انجام دے رہے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس اس عمل کے مقابلے میں گروی ہے جو وہ بجا لاتا ہے۔ کل نفس رہینہ ایسے لفظ ہے، جو کچھ وہ بجا لاتا ہے اس کی رہن ہے، وہ جو بجا لا رہا ہے وہی اسی کی اعتبار سے وہاں زندگی ملنے والی ہے۔ اور کیا ہے خداوند آگے کیا لکھا ہے؟ مٹا ہوا ہے، کون فرماتا ہے؟ خداوند ارشاد فرماتا ہے ہاں، ہر نفس نے جو کچھ انجام دیا ہے اسے وہ پورا ملے گا، پورا کا پورا یوتا اسے دیا جائے گا، پورا ملے گا۔ یا جیسے سورہ اس کو دیکھا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تھا وہ سورہ؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی خیر انجام دی ہے یرا، وہ اسے دیکھے گا، یہ دیکھے گا نہیں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا، جس نے ذرہ برابر شر بھی انجام دیا ہے نا وہ بھی اسے، کیا مطلب ہے یہاں جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں وہ کیا ملنے والا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ حکم نہیں دیتے، اور خدا یہ بھی فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر نفس کو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی ہی ذمہ داری دی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہمیں کچھ ذمہ داری دی ہے اللہ نے تو وہ وہی ہے جو ہم انجام دے سکتے ہیں، قدرت سے باہر کی کوئی چیز ہمیں نہیں دی اللہ نے۔ انسان انسان نے وہ اچھائیاں انجام دی ہیں، جو اچھائیاں اس نے انجام دی ہیں وہ اسی کے لیے ہوگی، اور تمام برائیاں بھی اس کے اپنے نقصان کے لیے ہوگی۔ برائیاں اگر کر رہا ہے تو اس کا کوئی اور کا نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا کر رہا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ہر نفس نے جو خوبیاں انجام دی ہیں وہ اس کے سامنے حاضر ہوگی، اسی طرح جو برائیاں اس نے انجام دی ہیں وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برے کام کے درمیان فاصلہ ہو جاتا، کاش میرے اور میری برائیوں کے درمیان فاصلہ ہو جاتا، یعنی میں انجام نہ دیتا انہیں، وہاں پہ پچھتائے گا۔ ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔
ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھ کے آئیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی